اور میرا خیال ہے کہ اب اعجاز چودھری صاحب اور ندیم افضل چند صاحب دونوں ہی جوائن کر چکے ہیں، لیکن میں پہلا سوال جو ہے وہ باسط صاحب آپ سے کروں گا تاکہ ہم اپنی بحث کا، مباحثے کا، ڈیبیٹ کا آغاز کر سکیں۔ باسط صاحب، صدر پاکستان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو وہ جو خط والا معاملہ وہ تو چلتا رہا، جنہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57A کے تحت 9 اپریل کو انتخابات کا اعلان کرتا ہوں۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے، جہاں تک آئین کی بات ہے اس میں تو 90 دن کیا گیا ہوا اور اس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے۔ اب یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اور اس کی جو شق ہے 57، اس کو آپ کانسٹیٹیوشن سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر میری رائے میں اگر کانسٹیٹیوشن میں پروونشل اسمبلیز کی ڈسولوشن جو ہے وہ گورنر کا اختیار ہے یا گورنر کے اس سے ایک لحاظ سے وہ کرتا ہے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی وہ مدد کرتا ہے، سب کچھ پروونشل اسمبلیز کے حوالے سے گورنر کا اختیار ہے، تو یک یہ کس طرح ہو گیا کہ جو پروونشل اسمبلیز کا الیکشن کا اختیار ہو پریزیڈنٹ کو مل گیا؟ پریزیڈنٹ نے الیکشن کمیشنر کو کنسلٹ کیا، وہ نہیں ہو سکا، الیکشن کمیشنر نہیں گئے۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ پریزیڈنٹ گورنرز کو بھی کنسلٹ کر لیتے، اور کیونکہ گورنرز جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے۔ سر ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم تحریک انصاف کا موقف پہلے اس کے اوپر لے لیتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی چودھری صاحب، جو کچھ ہوا اس کے اوپر اب باسط صاحب نے کہا کہ بہتر ہوتا ہے کہ گورنر صاحب کو کنسلٹ کر لیتے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گورنرز تو ریکارڈ کے اوپر ہے، جو انہوں نے کہنا تھا وہ جو خط و کتابت ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور گورنرز کے درمیان، وہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ وہ کسی طرح تیار نہیں تھے کہ وہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان کریں، اور اس لیے صدر کے پاس آٹومیٹیکلی یہ اختیار چلا جاتا ہے کہ وہ 217 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر جو 57 کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہے، الیکشن کا لفظ ہے، اس سے مراد بالکل واضح ہے کہ صرف نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں بلکہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن کا بھی وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ اور آئین بحیثیت مجموعی ایک مربوط ڈاکومنٹ ہے، ایک مربوط دستاویز ہے، اس کی ایک شق کو دوسری شق سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب آپ کا آئین یہ بالکل واضح طور پہ کہتا ہے کہ انتخابات ریزولوشن کے بعد 90 روز میں ہونا ہے، اور کوئی پہلو تہی کر رہا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو اگر آپ لے لیں تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بائی الیکشنز تو کرا رہے ہیں، اس کے لیے جتنی چیزیں ان کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی تھی۔ آج اگر عدالت عالیہ فیصلہ نہ کرتی، ڈی نوٹیفائی نہ کرتی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو، تو ظاہر انتخابات تو ہو رہے تھے اور لوگ تیاری کر رہے تھے اس کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو آئین کے مطابق یہ اختیار لازمی طور پہ صدر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہ صحیح چودھری صاحب، میں آپ کے پاس ایک فکرہ کہہ لینے دیں، اگر آئین کی کوئی چیز اس کی وضاحت نہیں ہے تو ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اسے واضح طور پہ کہہ دیا اور حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ایشو جو ہے بالکل کلیئر ہو سامنے آ گیا۔ صحیح۔ ندیم افضل چند صاحب، گل ود گئی ہے، الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے سر؟ ڈر دے کیوں پہ جی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے ماشاءاللہ ایک ٹاک شو شروع کیا ہے اور اچھا آپ کی جوڑی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سر۔ بات الیکشن کی، میں کہتا ہوں الیکشن تو ہونے چاہیے، کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے، میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے اس کو کہنے والا کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے تیار ہیں الیکشن کروانے کے لیے، کیا یہ ساری صورتحال ہے۔ اور اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، میرے خیال میں الٹیمیٹلی جس کا میرے جیسے پولیٹیکل ورکروں کو خدشہ ہے، میرا خیال ہے ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کا، ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے، ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں کچھ دن
सियासतदानों को ग्रिल किया जाएगा. آپ نیشنل کنسنسس کی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا آپ ریپیٹ آف 1999 12 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں چند صاحب. میں تو 12 اکتوبر ہی دیکھ رہا ہوں. اوہ 12 اکتوبر کا ریپیٹ دیکھ رہے ہیں. چند صاحب آپ سیاستدان ہیں، سیاستدان بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرتے ہیں، میز کے ارد گرد بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو یہ پولیٹیکل فورسز کی بڑی ناکامی ہے جس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز جو ملک کے حالات ہیں، پولیٹیکل فورسز کی بالکل ناکامی ہے. جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے سوائے ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں، گالی گلوچ کے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو طوفانیں، میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا، جس طرح کا طوفان برپا ہے، تو اس کے بعد اب پبلک میں دن بدن ہماری سیاستدانوں کی عزت پہلے بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، جو رہی سے اکثر ہے وہ بھی نکل رہی ہے. نہیں تو آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ مل بیٹھے؟ آپ الیکشن کی تاریخ بالکل ہے، الیکشن کی تاریخ کے لیے بھی بیٹھنا تو ضروری ہے نا جی ہاں طے کرنی پڑے گی نا. اچھا الیکشن کی تاریخ کے لیے بھی پی ٹی آئی کو بھی اس ٹیبل پہ قیادت کو آل پارٹیز کانفرنس میں یا کسی اور فورم پہ یا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، تو بیٹھنا تو ضروری ہے. پروڈیوسر صاحب چند صاحب کو اور اعجاز چودھری صاحب کو وہ گفتگو سنائیں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کیا، اور صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے. آرٹیکل 48.5 آرٹیکل 48 کلوز 5 صدر کو صرف اس صورت میں اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے جب وہ قومی اسمبلی تحلیل کریں گے، اور آئین کا آرٹیکل 105 کلوز 3 گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جب صوبے کی اسمبلی گورنر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ تحلیل کرے تو وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. اعجاز چودھری صاحب، وزیر قانون جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد خواجہ آصف کی گفتگو سنی ہوگی، آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنی ہوگی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. چلیے یہ تو دیکھ لیں گے کہ کون آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہرحال ہم لے جائیں یا وہ لے جائیں، جانا تو عدالت میں ہی ہے اور وہیں جا کے اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن یہ نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا کہ اگر گورنر اپنی ذمہ داری ادا نہ کر رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے. یعنی کیا کہیں آئین میں کوئی گنجائش یا راستہ موجود ہے کہ آپ انتخابات نہ کرائیں؟ ایسا تو کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی آرٹیکل مجھے بتا دیجئے جو آپ کو الیکشن سے بھاگنے کو کہتا ہو. دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں. امریکہ کے سول وار کے دوران الیکشن ہوتے رہے. ہمارے ہمسائے میں ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ انہوں نے دھماکے سے اڑا دی، الیکشن ہوئے. ابھی تازہ ترین مثال تو ترکی کی ہے. وہاں پر جو زبردست تباہی آئی ہے اور زلزلہ جو بہت تکلیف دہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا مئی کے اندر انتخابات. چودھری صاحب ایک یہاں ہمارے آئین میں نے دیکھا پڑھا، اس میں مجھے کوئی ایسی شق نظر نہیں آئی جو یہ سکم جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو کور کرتی ہو. نہ ہی الیکشن جو ایکٹ ہے اس میں یہ سکم اس کو کور کرنے کی کوئی پوزیشن میں ہے. یہ بھام رہتا ہے کہ اگر گورنر لیٹ سے نہیں مان رہا، کوئی ڈیٹ نہیں دے رہا، تو وہاں سے ٹرانزیشن ہم صدر تک کس طرح کریں. یہ ایک بہت بڑا اسے ویکیوم، ایک ہمیں گیپ نظر آتا ہے اپنے آئین میں بھی، اور شاید جنہوں نے یہ بنایا ایکٹ یا آئین وہ اس سچویشن کو اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ دیکھیے اگست تو ہمارے راؤنڈ دا کارنر، پی ٹی آئی کیوں نہیں ایک ریکنسیلیشن کی فضا قائم کر کے کوئی ایسی صورت پیدا کرتی ہے کہ جہاں پہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ایک ہی تاریخ میں ہو جائیں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ ہم کیوں نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو کوئی نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے نہیں جا رہا. جو یعنی پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ اس کے اوپر گواہ ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تحریک انصاف اپنی 2 حکومتیں ڈیزالو کر دے تو ہم اگلے روز انتخابات کا اعلان کر دیں گے. تو ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ ایسا کیوں کہتے تھے اور کہنے کے بعد آج اس کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ نے اسمبلی کا کیا کیا ہے؟
اتنا بڑا بلیٹنٹ جھوٹ بولا کہ پارلیمنٹ کو شارٹ سرکٹنگ ہو گئی ہے. محض ممبران قومی اسمبلی جو جانا چاہتے تھے اور اسپیکر صاحب سے ملنا چاہتے تھے, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آج سارے ایم این اے آج پھر بحال ہو گئے ہیں, انتخابات وہ قلعدم ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف تو دوبارہ اگر آنا چاہتی ہے تو آپ نے آنے کا موقع فراہم نہیں کیا. ہم تو الیکشن کی تاریخ کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں. آج بھی میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئیے, صدر صاحب نے 9 اپریل کا اعلان کر دیا, آپ بتائیں کہ آپ انتخابات کب کرانا چاہتے ہیں, اور اس پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ تاریخ یہ نہیں یہ ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لچک تو عمران خان نے ہر وقت رکھی ہے, لیکن ہم تو عین آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور یہ آئین کے برخلاف چل رہے ہیں.